نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ انتہائی واجب الاحترام، قابل صد و تکریم، اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کیفی افیشل علوم القرآن یوٹیوب چینل 691۔ آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، بہت شکریہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس ٹاپک کے پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ہے غزوہ حنین۔ اور یہ غزوہ حنین کب پیش آیا؟ یہ فتح مکہ کے بعد پیش آیا، اور یہ بھی ماہ شوال مکرم میں پیش آیا، کیونکہ یہ ماہ شوال مکرم کا مہینہ چل رہا ہے، اور ماہ شوال مکرم میں جو اہم واقعات پیش ہے اس پہ میں گفتگو کر رہا تھا۔ تو غزوہ حنین کیوں پیش آیا کہ جس وقت فتح مکہ ہوا، فتح مکہ کے بعد مکہ المکرمہ کے قریب دو قبیلے تھے، قبیلہ بنو حوازن اور قبیلہ بنو ثقیف، اور یہ بڑے اہم ترین قبیلے تھے۔ ان کو پتہ چلا کہ اب مسلمانوں کو اللہ پاک نے بہت فتح دے دی ہے، اب مسلمانوں نے فتح مکہ حاصل کر لی ہے، اب کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ نہ کر دیں۔ اس لیے قبیلہ بنو حوازن نے، قبیلہ بنو ثقیف نے ارد گرد جو قبائل تھے ان کو جمع کر کے، اکٹھے کر کے پلاننگ بنائی کہ ہم مسلمانوں کے حملہ کرنے سے پہلے ہم ان پر حملہ کر دیتے ہیں۔ جب انہوں نے یہ پلاننگ بنا لی تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے پلاننگ کی اطلاع دے دی گئی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو ترغیب دی اور صحابہ کرام بھی تیار ہو گئے۔ جب یہ صحابہ کرام کا لشکر روانہ ہوا نا، قبیلہ بنو حوازن، قبیلہ بنو ثقیف، جن کی تعداد 4000 تھی اور وہ مشترکہ قبائل کے لوگ تھے، تو وہ لوگ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے، ان کی تیر اندازی بہت شہرت حاصل کر چکی تھی۔ تو جب ان کی تعداد 4000 تھی، کافروں کی تعداد، اور ادھر جو تھے مسلمان تھے، ان کے اصل میں جو فتح مکہ کے وقت مسلمان تھے ان کی تعداد 10,000 تھی، اور کچھ لوگ مسلمان ہو گئے، وہ بھی اس غزوہ میں شامل ہو گئے، اور کچھ لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے لیکن مسلمانوں کی شان و شوکت کو دیکھ کر وہ بھی اس قافلے میں شریک ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ ہم بھی مسلمانوں کا ساتھ دیں گے۔ تو اب 12,000 کا یہ لشکر، ادھر 4,000 کا لشکر، تو جب یہ لشکر گیا تو کسی نے یہ کہہ دیا، کسی مسلمانوں میں سے، کہ آج ہمیں فتح ہی حاصل ہوگی، آج ہمیں شکست نہیں ہو سکتی، کیونکہ آج ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ اب لڑائی شروع ہو گئی، لڑائی میں فتح اللہ پاک نے دے دی تھی، اور جب فتح حاصل ہو گئی تو مسلمان جو ہے، جو مال غنیمت تھا اس کو سمیٹنے میں مصروف تھے۔ تو یہ جو 4000 لوگ تھے، یہ تیر اندازی میں بہت مشہور تھے، یہ جنگ چھوڑ کر چلے گئے، لیکن جنگ چھوڑنے کے بعد یہ پیچھے سے انہوں نے ایسی جگہ سے وار کیے کہ جن کا صحابہ کرام کو علم نہیں تھا، اور وار بھی بڑے سخت کیے تھے کہ 4,000 تیر بیک وقت مسلمانوں پہ انہوں نے گرائے ہیں۔ تو اس وقت مسلمان جو تھے، صحابہ کرام تھے، کچھ ان کا ہمت حوصلہ کچھ یوں سمجھیے کچھ کمزور سا پڑ گیا تھا، جس کا اللہ پاک نے اشارہ کیا ثم ولیتم مدبرین، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ڈٹے رہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ہمت سے، استقامت سے اللہ پاک نے ماشاءاللہ مسلمانوں کو فتح دلائی، اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ تم محض اسباب پہ غور نہ کرو، مسبب الاسباب جو ہے اس پہ بھی غور کرو، ٹھیک ہے؟ تو اگرچہ مالی وسائل تمہارے پاس تھے اور فتح کے آثار بھی تمہارے تھے، لیکن تمہارا محض اس بات پہ نگاہ کرنا کہ مالی اسباب ہمارے پاس موجود ہے، ہماری تعداد کثیر ہے، جنگی وسائل ہمارے پاس ہیں، یہ بات اللہ پاک کو پسند نہیں آئی۔ اس لیے بطور تنبیہ جنگ کے جو حالات تھے وہ کچھ بدل گئے، بعد میں اللہ پاک نے فتح دے دی اور مسلمانوں کو بھی اپنی اس لغزش کا احساس ہو گیا۔ تو یہ مختصر خلاصہ ہے۔ تو اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم محض اسباب پہ اوپر غور نہ کریں، اسباب
پر نگاہ نہ کریں، مسبب الاسباب پر بھی ہمیں نگاہ کرنی چاہیے، اور اس سے ایک بات یہ بھی اسباب کو ترک بھی نہیں کرنا چاہیے، ٹھیک ہے نا؟ توکل کا یہ مطلب ہے کہ خنجر تیز رکھ، اپنا نتیجہ اس کی تیزی کا مقدر کے حوالے کر دے۔ اگر اس بیان میں کوئی ایسی بات جو آپ کو نامناسب لگے، ہو سکتا ہے میری فہم و فراست میں نہ ہو، تو میں معذرت خواہ ہوں۔ دعا کریں اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔